بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم لائیں گے، نکالیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ۔ فَقُلْنَا هَاتُوا، پھر ہم کافروں سے کہیں گے ہاتوا برہانکم، لاؤ تم اپنی دلیل۔ فعلموا، لیکن سارے کافر اس وقت جان جائیں گے ان الحق للہ، سچائی اللہ ہی کے لیے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گی ان سے تمام وہ دلیلیں یفترون جس کو انہوں نے گڑا ہوگا۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن ہم ہر امت کا مقدمہ جب پیش ہوگا تو ہم ایک گواہ یعنی اپنے رسول کو، اپنے بھیجے ہوئے نبی کو اس امت کے مقابلے پر طلب کریں گے اور اپنے نمائندہ اور رسول سے پوچھیں گے کیا آپ نے ان تک میرا پیغام پہنچایا؟ ان کو بات 100% سمجھا دی؟ نبی تفصیل سے اپنی گواہی پیش کریں گے، اگرچہ وہاں فرشتے بھی گواہ ہوں گے، خود اللہ بھی گواہ ہوں گے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ لیکن بعض مرتبہ جج کو مقدمے کی صورتحال کا پتہ ہوتا ہے لیکن عدالتی تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ بھائی میری بات سمجھ پائے؟ جج کو پتہ ہوتا ہے سچ کیا ہے، جھوٹ ہے کیا ہے، لیکن جج جو ہے وہ پھر بھی بھائی کیا کرتا ہے؟ عدالتی تقاضے پورے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، لیکن چونکہ اس وقت انصاف کی عدالت سجے گی تو تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ امت کو طلب کریں گے، ان کے نبی آئیں گے، گواہی پیش ہوگی اور لوگ بالکل لاجواب ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے بھائی آپ حضرات کو کہ علم میں ہوگی یہ بات، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، چونکہ اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ مجھے گواہ بنا کر لایا جانا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھ سوا لاکھ کے مجمع سے پوچھا کیا میں تم تک اللہ کا پیغام میں نے پہنچا دیا؟ کیوں بھائی حجۃ الوداع خطبہ میں ہے یا نہیں؟ آگے سب نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول آپ نے صرف پہنچا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد 3 بار فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ، لوگوں گواہ ہو جاؤ، لوگوں گواہ ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے تھے؟ اللہ کے نبی اسی مقدمے کے تقاضے پورے کر رہے تھے۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا، فرمایا ابن مسعود مجھے قرآن کریم سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ النساء حضور علیہ السلام کو سنانا شروع کی۔ جب اسی مضمون کی آیت پر پہنچے نا حضرت عبداللہ ابن مسعود، وہاں ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ، اور اے اللہ کے رسول ان سب پر ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں نے آنکھیں کھول کے اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف دیکھا، چونکہ قرآن یہاں کس کو خطاب کر رہا تھا؟ حضور علیہ السلام، کہ ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ تو بھائیوں، حقیقت یہ ہے اللہ کا غیبی نظام میرے اور آپ پر گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں، اللہ خود گواہ ہے، کرامن کاتبین گواہ ہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آگے الفاظ بھائی کیا ہے؟ وتشہدوا، آگے کیا ہے؟ وتشہدوا ارجلہم، میرا اور آپ کا جسم خود اللہ کی بارگاہ میں گواہ ہے۔ اور جس مسلمان کا یہ سبق پختہ ہو گیا نا، تو بھائی پھر بددیانتی اس کے قریب نہیں آ سکتی، بھائی بددیانتی اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ جس کو اللہ کے شہید گواہ ہونے کا، فرشتوں کے گواہ ہونے کا احساس رہے، وہ کبھی بھی بے ایمانی نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی ظلم نہیں کر سکتا۔ اس کو پتہ ہے مجھے کون دیکھ رہا ہے۔ میں وہ واقعہ بہت مرتبہ آپ حضرات کو سنایا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ تھوڑا سا نا عرب صحرا کا تصور کرو کہ عرب صحرا آج بھی کتنے خوفناک ہیں، اس زمانے میں کیسے صحرا ہو۔ گرمی کے دن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے رفقا خادموں کے ساتھ سفر کر رہے، اور عرب صحرا میں بڑے بڑے درخت نہیں ہوتے بھائی، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہوتی۔ ایک جگہ سائے دار جھاڑیاں آئیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہاں قیام کیا۔ کھانا کھانے کی باری آئی، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ اسے کہا آؤ بھائی ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جاؤ، کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا جی میرا روزہ ہے۔ اس نے کیا کہا؟ میرا کیا ہے؟ روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بڑے چونکے، بڑے حیرت زدہ ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر کہ بھائی ان کا روزہ اتنی شدید گرمی میں، اوپر سے چرواہا ہے، بھائی بکریاں چرا رہا ہے۔ بڑی حیرانگی ہوئی۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھایا گیا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو چیک کیا کہ یار ہم یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ کوئی ایک بکری ہمیں دے دو، پیسے لے لو، اس کو یہاں ذبح کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، آپ بھی کھا لینا ہمارے ساتھ۔ اس نے کہا جی بکریاں اصل میں میری نہیں ہیں، میں تو ملازم ہوں، چرواہا ہوں، میرے مالک کی ہیں بکریاں، میں دے نہیں سکتا۔ میں عبداللہ ابن مسعود عمر نے کہا اچھا، یہ دوسری بات آئی تقویٰ کی۔ چیک کیا، پھر کہا یار کوئی بات نہیں، آپ پیسے لے لو، بکری دے دو، پیسے اپنی جیب میں رکھ لینا، شام کو جا کے مالک کو کہہ دینا جی ایک بکری کو بھیڑیا کھا گئے، چونکہ یہ واقعات وہاں روٹین میں ہوتے رہتے تھے صحرا میں۔
کہ ایک روٹین اور معمول کی بات تھی، وہاں جا کے کہہ دینا کہ جی ایک بکری کو کون کھا گیا؟ بھیڑیا کھا گیا، تمہارا جیب کا کام بھی چل جائے گا اور تمہارا عذر بھی چل جائے گا۔ تو اس چرواہے نے بڑے اطمینان سے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہا، مالک کو تو میں یوں کہہ دوں گا جا کے، لیکن جو اوپر والا ہے اس کا میں کیا کروں گا؟ جو اوپر والا ہے اس کا میں کیا کروں گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سمجھ گئے کہ یہ واقعی ایسا شخص ہے جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اور بھائی اسلام میرے اور آپ کے اندر یہ احساس پیدا کرنا چاہتا ہے، اسلام میرے اور آپ کے اندر یہ احساس، جب یہ احساس پیدا ہو جائے پھر باپ بوڑھا مریض چارپائی پر بیٹھا ہوتا ہے، طاقتور بیٹا با اختیار جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے، وہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے بوڑھے والد کی ناراضگی سے پھر بھی 100% ڈرتا ہے، حالانکہ والد کمزور ہو گئے ہیں، بیمار ہیں، بستر پر ہے، اب کوئی کاروبار پیسہ ٹکا بھی ہاتھ میں نہیں، لیکن یہ جو نوجوان ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے یہ والد ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے، میرے یہ والد ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ یہ جو احساس ہے بھائیو، یہی ایمان ہے، یہ جو احساس ہے یہی کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اسلام بھائی اندر سے تربیت کرتا ہے، اسلام دل کے جذبات کو تبدیل کرتا ہے، دل کی کیفیتوں کو تبدیل کرتا ہے۔ ہمارے یہاں آج تبدیلی کا لفظ بہت بولا جاتا ہے، اصل تبدیلی وہی ہے جو دل سے اٹھے۔ بھائی جو کہاں سے اٹھے؟ دل سے اٹھے۔ دل جب صحیح رخ پر آ جاتا ہے، صحیح رخ پر آ جاتا ہے تو پھر بندہ سارے معاملات کو درست کر لیتا ہے۔ تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، وَنَزَعْنَا، ہم لائیں گے، مِن كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت میں سے، ہر جماعت میں سے، شہیداً، ایک گواہ، ہم ایک گواہ کو پیش کریں، یعنی ہر امت کے نبی کو بلائیں گے۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے تم اپنی دلیل لاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ پورا موقع دیں گے اپنے کفر پر، میرے ساتھ جس کو شریک کیا ہے اس پر، اور کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ یہ جو میں نے جمعے کا بیان کیا، ایک دوست بہت پڑھے لکھے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ مفتی صاحب بھائی ذرا توجہ دینا، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ مجھ سے انہوں نے سوال کیا، ایک بڑا علمی سوال ہے کہ مفتی صاحب یہ جو کل قیامت والے دن حساب و کتاب ہونا ہے، تو یورپ کے وہ لاکھوں انسان، کروڑوں انسان جن تک قرآن حضور علیہ السلام کی دعوت پہنچی ہی نہیں، کیا ان کا بھی حساب ہوگا؟ ان کے لیے بھی ایمان لانا ضروری؟ یہ ایک بڑا علمی مسئلہ ہے، 1400 سالوں سے اہل علم اس پر لکھتے آئے ہیں، بہت دقیق اور باریک مسئلہ ہے۔ میں اس مسئلے کو اپنے اکابر علماء کی تحریروں سے جو سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ توحید کا حساب تو ہر کسی سے ہوگا، بھائی توحید کا حساب تو ہر کسی سے ہوگا، جس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو، توحید کا حساب ہوگا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل یہ نبی پر موقوف نہیں ہے، یہ قرآن کریم پر موقوف ہے، وہ فطرت میں بکھرے ہوئے، نبی نہ بھی آئے یا کسی انسان تک نبی کی تعلیمات نہ بھی پہنچے، بھائی زمین و آسمان کو تو وہ دیکھ رہا ہے، اس نظام کی ترتیب کو تو وہ دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے جمعے میں عرض کیا تھا کہ کسی سادہ سے سادہ بندے کو بھی یہاں لا کر کہا جائے کہ ہم نے ان کھڑکیوں کا سائز نہیں نکالا، ہم نے کسی چیز کا کوئی سائز نہیں نکالا، آنکھیں بند کر کے اینٹیں لگانی شروع کر دی، سائز خود بخود ٹھیک ہو گئے سارے، بھائی کوئی مان لے گا اس کو؟
یہ جو سیڑھیوں کے پھوڑے بڑے تناسب سے بنے ہیں، پیمائش نہیں کی، بس مستری ویسے اینٹیں لگاتے گیا اور سارے کیا بن گئی، ترتیب سے مناسب بن گئی، تو بھائی اس کو کوئی مانتا ہے؟ اس کو کوئی بھی نہیں مانتا۔ ایک عمارت کی ترتیب اور سلیقے کو تو کوئی مانے نہ کہ یہ خود بخود ترتیب لگ گئی ہے، تو بھائی کیا خیال ہے یہ گرمی سردی کی ترتیب خود بخود اتنی اعلیٰ لگ گئی، یہ رات دن کی ترتیب خود بخود لگ گئی، یہ جب پورے کائنات کا نظام اتنا مرتب ہے، یہ خود بخود ہو گیا ہے، تو یہ کائنات، یہ فطرت خود اللہ کے وجود کی بھائی کیا ہے سب سے بڑی دلیل۔ باقی رسول کے بارے میں حساب ہوگا کہ نہیں، یہ راز کل قیامت والے دن کھلے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں، کہ کافروں سے حضور علیہ السلام کے بارے میں سوال کیسے ہوگا۔ ہمیں تو صرف اتنا پتہ ہے کہ قرآن کریم میں 3 سوال ہیں قبر میں، پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ جو باتیں غیب کی ہیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جتنی بتائی ہیں ہمیں اتنا ہی پتہ ہے، اس سے زائد ان کا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا من کل امت شہید، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، فقلنا، ہم ان سے کہیں گے ہاتوا برہانکم، تم اپنی اپنی دلیلیں لاؤ، فعلموا، پھر سارے لوگ جان جائیں گے، ان الحق للہ، سچی بات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، سچی بات اللہ کی ہے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور لوگوں کی دنیا کی گھڑی ہوئی ساری دلیلیں غائب ہو جائیں گی، ما کانوا یفترون، جس کو لوگوں نے گھڑ لیا۔ جتنے بڑے بڑے باتونی زبان دراز ہوں، بھائی دنیا تو بڑی دور کی بات ہے، انسان جب موت و حیات کی کشمکش میں آتا ہے نا، تو بڑے بڑے زبان درازوں کی زبان کو لگام آ جاتی۔ مجھے ایک واقعہ نہیں بھولتا، میں نے ایک چیز آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں ایک مسجد کے پاس دروازے پر ایک لوہار کی دکان تھی، ساری زندگی اس نے نمازیوں کا مذاق اڑایا، کبھی بھی مسجد میں نہیں آیا۔ ہم نے بچپن میں اس کو بڑا دیکھا، میں ساری زندگی کیا کیا، مسجد کے پاس میں کھلی اس کی جگہ تھی، جیسے پرانے لوہاروں کا طریقہ ہوتا ہے، جہاں بٹھی لگتی تھی سارے دن لوگ بیٹھے رہتے تھے، آپ نے پرانے دیہاتوں میں دیکھا ہوگا، اس طرح جگہ تھی، لوگ بیٹھتے تھے۔ اس کا کام نمازیوں کا مذاق اڑانا، نمازی نماز پڑھ کے اس کے پاس آ کے بیٹھتے، طنز کرنا، ان کی نمازوں کا مذاق اڑانا، پتہ نہیں کیا کیا واہیات بکتا رہتا۔ کبھی جمعہ کیا، کبھی عید کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ بڑھاپا آیا، بالکل لاچار ہو گیا، بے بس ہو گیا۔ وہیں جہاں بیٹھ کر 50 سال نماز اور مسجد اور دین کا مذاق اڑایا تھا، وہیں پھر بے بسی کی تصویر بنا کرسی پر، چارپائی پر اس کو بٹھا دیتے تھے۔ کیا مجال ہے اب کوئی بات کرے، پھر اس سے معافی مانگ، اس سے معافی مانگ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے پتہ نہیں کیا کچھ یہاں کہا ہے۔ اب وہ مسجد میں اب سارا کچھ سمجھ، اب بولتی دنیا میں بند ہوگی کہ نہیں بھائی؟ فرعون کی مثال تو ہمارے سامنے ہی ہے، فرعون کی مثال تو ہمارے سامنے ہی۔ اس لیے قرآن کہہ رہا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان کی ساری زبان درازیاں، ان کی ساری بکواس، جو یہ اللہ کے مقابلے پر کرتے تھے، ضَلَّ عَنْهُمْ، ان سے ساری کیا ہو جائیں گی، گم ہو جائیں گی۔ اللہ کہیں گے لاؤ نکالو دلیلیں اپنی، اللہ کیا فرمائیں گے، لاؤ۔ وہاں تو بھائی اللہ تعالیٰ جب حساب لینے پر آئے، وہاں تو انبیاء کانپ جائیں گے۔ جب حساب لینے پر آئیں گے وہاں کون بھائی کوئی اللہ کو حساب دے سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، آگے قرآن کریم نے چونکہ پیچھے اس پوری سورہ قصص سے موسیٰ اور بنی اسرائیل کے واقعات چلے آ رہے، قرآن کریم نے آگے قارون کا واقعہ ذکر کیا۔ میں صرف آج اس کی تمہید عرض کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ کل سے۔ قرآن نے یہ واقعہ کیوں ذکر کیا؟ بھائی ذرا توجہ
دینا. دو باتیں پیچھے گزری ہیں. ابھی 2 رکوع پہلے مکہ کے ایک سردار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا، ہمیں پتہ ہے کہ آپ سچ ہے، اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ پر ایمان بھی لانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں خطرہ ہے کہ لوگ ہمیں مکہ سے نکال دیں گے. کیوں بھائی، ایسا آیا تھا کہ نہیں؟ لوگ ہمیں کہاں سے نکال دیں گے؟ مکہ سے نکال دیں گے. صفحہ نمبر 35 دیکھیے. شروع سے وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا. یہ کافر کہتے ہیں إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى، اگر ہم نے اسلام اور قرآن کی اتباع کر لی، معاک آپ کے ساتھ، نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، ہمیں ہمارے زمین سے بے دخل کر دیا جائے گا، ہماری یہ مجبوری ہے. اس کے جواب میں قرآن نے آگے فرمایا تھا متاع الحیات الدنیا، یہ جو دنیا ہے بھائی یہ تو کیا ہے، تھوڑا سا نفع کا سامان ہے. اس پر قرآن کریم نے پھر ایک واقعہ بطور خاص مشرکین مکہ کو سنایا، اور قیامت تک آنے والے ہر اس مسلمان کو، ہر انسان کو جو ذاتی مفاد کی وجہ سے، مال و دولت کے مفاد کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، قرآن اس کو یہ واقعہ سنا رہا ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ جناب قارون بھی ایک شخص تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا. بھائی مصر میں غلام کون تھے؟ بنی اسرائیل. اور ظالم و جابر حکمران غالب پارٹی کون تھی؟ فرعون. بھائی ایسا ہی ہے، یہ ہے بنی اسرائیل میں سے، لیکن بنی اسرائیل میں سے ہونے کے باوجود اللہ تعالی نے اس کو مال و دولت دیا. غلام قوم میں سے ہونے کے باوجود اتنی طاقت اللہ نے اس کو دی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے والی بہت بڑی ٹیم تھی. آپ آج کے جدید زمانے میں لگا لیے، جیسے بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، ان کے 10 سیکٹری ہوتے ہیں، پورے ادارے ہوتے ہیں، بینک اکاؤنٹ دیکھنے والے ہوتے ہیں، اور ان کا ٹیکس کا سسٹم دیکھنے والے وکیل ہوتے ہیں. پوری جو بڑے بڑے ادارے ہیں نا، ان کے ساتھ معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے 25 30 معاونین ہوتے ہیں. پرانے زمانے کے اعتبار سے اس قارون کے ساتھ پوری ٹیم، اللہ نے اس کو اتنا مال دیا، لیکن وہ اپنے مال کی وجہ سے اپنی اوقات بھول گیا، اپنے اللہ کو بھول گیا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو کس طرح ذلیل کیا. قرآن کریم مکہ کے کافروں کو اور ہر بگڑے ہوئے اس مسلمان کو جو مال دولت کے نشے میں اللہ کو چیلنج کرتا ہے، دین کو بیکار سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے پیسہ ہے سب کچھ ہے. بھائی وہ کیا سمجھتا ہے؟ پیسہ ہے سب کچھ ہے. تو بھائی اللہ تعالی ایسے لوگوں کو کس طرح رسوا کریں گے، اس لیے قرآن کریم یہ واقعہ بیان. اور بھائی پیسے کے بہت برے اثر، دنیا میں کسی چیز کے اتنے برے اثرات نہیں. میں بعض باتیں شرم سے سناتا ہوں. مجھے ایک عرصہ پہلے ہمارے ایک دوست ایک واقعہ سنا رہے تھے. ان کے کسی سگے رشتہ دار کا واقعہ تھا کہ میرے بہت سگے رشتہ دار ہیں، کہنے لگے حج ان کے اوپر 30 سال سے فرض ہے، نماز کبھی پڑھتے نہیں، یورپ میں ہوتے. میں نے اتنی ان کو ترغیب دی حج کی، کہنے لگا حج پر آئے، پیکج لیا 40 لاکھ والا. بھائی کون سا؟ یعنی پاکستان کا سب سے مہنگا پیکج وہ لیا. حج پر تو آ گئے، کہنے لگے کہ ایک دن بھی حرم نہیں گئے، ہوٹل میں بیٹھے رہے. مجھے جراثیم لگ جائیں گے، میں اتنے رش میں بیمار ہو جاؤں گا. کہنے لگا ایک دن میں زبردستی اٹھا کر لے گیا ان کو.
زبردستی اٹھا کر ان کو لے گیا۔ وہاں اب یہ نزاکتیں کس چیز سے پیدا ہوتی ہیں؟ پیسے سے۔ یہ نزاکتیں، آپ نے دیکھا ہوگا پیسہ حد سے زیادہ تجاوز کر جائے بندے کو رشتہ دار بھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں بھائی، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ پیسہ جیسے جیسے بڑھتا ہے بندہ رشتہ دار بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ قارون کی یہی حالت تھی، اس نے اپنی برادری کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا، اللہ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا، اپنی قوم سے بغاوت کی، اور یہ معاون و مددگار بن گیا فرعون کا۔ قرآن کریم نے اگلی صورت میں، اس سے اگلی صورت آ رہی ہے سورہ عنکبوت، وہاں فرعون و ہامان و قارون، قرآن ایک ہی لڑی میں تینوں کا تذکرہ کرتا ہے، ایک ہی لڑی میں کیا کرتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے قارون کا یہ واقعہ تفصیل سے میرے اور آپ کے سامنے رکھا۔ یہ واقعہ ہر اس بگڑے ہوئے مالدار کے لیے سبق ہے جس کا ایمان اس کا پیسہ ہے۔ یہ واقعہ ہر اس بگڑے ہوئے انسان کے لیے عبرت کا سامان رکھتا ہے جس کے لیے سارا کچھ پیسہ ہے۔ یہ واقعہ ہر اس شخص کے لیے عبرت ہے جس کا دیکھنا، جس کی عینک، جس کے کان، جس کی زبان پیسہ ہے۔ پیسے کے علاوہ اس کو اور کوئی بولی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ واقعہ اس شخص کے لیے عبرت ہے کہ جو اپنا ایمان، اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنا کردار، اپنا اخلاق، اپنا تعارف، اپنی شخصیت صرف مال و دولت کو سمجھتا ہے، وہ کس طرح ذلیل ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی اللہ اس کا کیا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ اس کا کیا کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم یہ واقعہ میرے اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ کل سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا أن ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته۔